بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کفن۔ جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی درد ذہ سے پچھاڑیں کھا رہی تھی، اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دلخراش صدائیں نکلتی تھیں کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے۔ جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ گیسو نے کہا، معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں، سارا دن تڑپتے ہو گیا، جا دیکھا تو جا کر۔ مادھو دردناک لہجے میں بولا، مرنا ہی ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا کروں؟ ارے تو بڑا بے درد ہے بے، سال بھر جس کے ساتن زندگانی کا سکھ بھوگا، اسی کے ساتھ اتنی بے پرواہی۔ تو مجھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا۔ چماروں کا کنبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام۔ گھیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹے بھر کا کام کرتا تو گھنٹے بھر چلم پیتا، اسی لیے اسے کوئی رکھتا ہی نہ تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج بھی موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ جب 2-1 دن فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑی توڑ لاتا اور مادھو بازار سے بیچ لاتا، اور جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدور تلاش کرتے۔ گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی، کاشتکاروں کا گاؤں تھا، محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت بلاتے جب 2 آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی قناعت کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی۔ عجیب زندگی تھی ان کی۔ گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں، پھٹے چیتڑوں سے اپنی اوریانی کو ڈھانکے ہوئے تھے، دنیا کی فکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے مار بھی کھاتے مگر کوئی غم نہیں۔ مسکین اتنے کہ وصولی کے متعلق امید نہ ہونے پر لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے۔ مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر کھاتے، یا دن 5 ایک توڑ لاتے اور رات کو چوستے۔ گھیسو نے اپنی زاہدانہ انداز میں 60 سال کی عمر کاٹ دی، اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل پڑا، بلکہ اس کا نام اور بھی روشن کر رہا تھا۔ اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود لائے تھے۔ گھیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا، مادھو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی۔ پسائی کر کے گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کر لیتی تھی اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی۔ جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آلسی ہو گئے تھے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے۔ کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان میں 2 گنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت جو آج صبح سے درد ذہ میں مر رہی تھی، اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئے۔ گھیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا، جا دیکھ تو آ حالت کیسی ہے اس کی، چڑیل کا پھساؤ ہو گیا ہے، اور کیا یہاں تو اوجھا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کس کے گھر سے آئے؟ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹھری میں گیا تو گھیسو آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ بولا، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ میں تو یہاں ہوں ہی، تو تمہیں جا کر دیکھو نا۔ میری عورت جب مری تھی تو میں 3 دن تک اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں تھا، اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں؟ کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا، آج اس کا اگڑا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی نہ ہوگی، مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی پٹک نہ سکے گی۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا، سونٹ گڑ تیل کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں، سب کچھ آ جائے گا، بھگوان بچہ دے تو جو لوگ ابھی 1 پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہی تب بلا کر دیں گے۔
میرے 9 لڑکے ہوئے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر اسی طرح ہر بار کام چل گیا۔ جس سماج میں رات دن محنت کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے، وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ ہم تو کہیں گے گیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک بین تھا، اور کسانوں کی تہی دماغی جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے آئین و آداب کی پابندی بھی کرتا، اس لیے جہاں اس کی جماعت کے لوگ گاؤں کے سرغنہ اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کر رہا تھا۔ پھر بھی اسے تسکین تو تھی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ انہیں ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں۔ چھل جانے پر آلو کا بیرونی حصہ تو زیادہ گرم نہ معلوم ہوتا تھا، لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان اور حلق اور تالو کو جلا دیتا تھا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں سے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھا، اس لیے دونوں جل جل نکل جاتے، اور حالانکہ اس کی کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے۔ گیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے وہ گیا تھا۔ اس دعوت میں اسے جو سیری نصیب ہوئی تھی وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ تھی، اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی۔ وہ بولا، وہ بھوج نہیں بھولتا۔ تب سے پھر اس طرح کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو پوڑیاں کھلائی تھیں، چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائیں، اور اصل گھی کی چٹنی، رائتا، طرح طرح کے سوکھے ساگ، ایک رستے دار ترکاری، دہی، چٹنی، مٹھائی، اب کیا بتاؤں کہ کیسا بوجھ اور کتنا سودا تھا، کوئی روک نہیں تھی۔ جو چیز چاہو مانگو اور جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پروسنے والے ہیں کہ سامنے گرم گرم گول گول مہکتی ہوئی کچوڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ منع کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے، مگر وہ ہیں کہ دیے جاتے ہیں، اور جب سب نے منہ دھو لیا تو ایک ایک بڑا پان بھی ملا، مگر مجھے پان لینے کی کہاں صدا تھی، کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ جھٹ پر جا کر اپنے اوپر کمبل لیا اور لیٹ گیا۔ ایسا دریا دل ٹھاکر تھا وہ۔ مادھو نے ان تکلفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی ایسا بوجھ کہاں کھلاتا، اب کوئی کیا کھلائے گا، وہ زمانہ دوسرا تھا، اب تو سب کو کفایت سوجی ہے۔ سادہ بیاہ میں مت خرچ کرو، قریہ کرم میں خرچ مت کرو، پوچھو غریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے، مگر بٹورنے میں تو کمی نہیں ہے، ہاں خرچ میں کفایت سوچتی ہے۔ تم نے ایک 20 پوڑیاں تو کھائی ہوں گی۔ 20 سے زیادہ ہی کھائی تھیں، میں 50 کھا جاتا۔ 50 سے کم میں نے بھی نہیں کھائی ہوں گی۔ اچھا پھٹا تھا تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا، اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈال کر سو رہے، جیسے دو بڑے بڑے اژدہا کنڈلیاں مارے پڑے ہوں، اور بدیا ابھی تک کرا رہی تھی۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، پتھرائی ہوئی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں، سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادھو بھاگا ہوا گیسو کے پاس آیا، اور پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کرنے اور چھاتی پیٹنے لگے۔ پڑوس والوں نے یہ آہوازاری سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، اور رسم قدیم کے مطابق غمزدوں کی تشفی کرنے لگے، مگر زیادہ رونے دھونے کا موقع نہ تھا۔ کفن کی لکڑی کی فکر کرنی تھی، مگر پیسہ تو اس طرح غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے میں بانس۔ باپ بیٹا روتے ہوئے گاؤں کے زمینداروں کے پاس گئے۔ وہ ان دونوں کی صورت سے بھی نفرت کرتے تھے، کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں سے پیٹ چکے تھے۔ چوری کی علت میں، وعدہ پورا نہ کرنے کی علت میں۔ پوچھا،
کیا ہے بے گیسوا، روتا کیوں ہے؟ اب تو تیری صورت ہی نظر نہیں آتی، اب معلوم ہوتا ہے تم اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے۔ گیسو نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، سرکار بڑی بپت آ پڑی ہے، مادھو کی گھر والی رات گزر گئی، دن بھر تڑپتی رہی سرکار، آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرہانے بیٹھے رہے، دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر وہ ہمیں دگا دے گئی، اب کوئی ایک روٹی دینے والا بھی نہیں رہا مالک، تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گیا، آپ کا غلام ہوں، اب آپ کے سوا اس مٹی کو کون پار لگائے گا؟ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ سب دوا دارو میں اٹھ گیا، سرکار ہی کی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی، آپ کے سوا اور کسی کے در پر جاؤں؟ زمیندار رحم دل آدمی تھے، مگر گیسو پر رحم کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا کہہ دیں، چل دور ہو یہاں سے، لاش گھر میں رکھ کر سڑا، یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا، آج غرض پڑی ہے تو آ کر خوشامد کر رہا ہے، حرام خور کہیں کا بدماش۔ مگر یہ غصہ یا انتقام کا موقع نہیں تھا۔ توأن اوکرہن روپے نکال کر پھینک دیے، مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے ادا نہ کیا، اس کی طرف تاکا تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو۔ جب زمیندار صاحب نے 2 روپے دیے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کی جرأت کیوں کر ہوتی؟ گیسو زمیندار کے نام کا ڈھنڈورا پیٹتا جاتا تھا، کسی نے 2 آنے دیے، کسی نے 4 آنے، 1 گھنٹے میں گیسو کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو گئی، کسی نے غلہ دے دیا، کسی نے لکڑی، اور دوپہر کو گیسو اور مادھو بازار سے کفن لانے کے لیے چلے گئے اور لوگ بانس وانس کاٹنے لگے۔ گاؤں کی رفیق القلب عورتیں آ کر لاش کو دیکھتی تھیں اور اس کی بے بسی پر 2 بوند آنسو بہا کر چلی جاتی تھیں۔ بازار میں پہنچ کر گیسو بولا، لکڑی تو اسے جلانے بھر کی مل گئی ہے، کیوں مادھو؟ مادھو بولا، ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کفن چاہیے۔ تو کوئی ہلکا سا کفن لے لینا۔ ہاں اور کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کفن کون دیکھتا ہے؟ کیسا برا رواج ہے کہ جیسے تیسے جی تن ڈھانکنے کو چیتھڑا نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا رکھا رہتا ہے؟ یہی 5 روپے پہلے ملتے تو کوئی دوا دارو کر لیتے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا معنوی طور پر سمجھ رہے تھے۔ بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دونوں اتفاق سے یا عمدن ایک شراب خانے کے سامنے آ پہنچے اور گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے۔ وہاں ذرا دیر تک دونوں تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے، پھر گیسو نے ایک بوتل شراب لی، کچھ گڑک لی اور دونوں برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ کئی گچھیاں پیم پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے۔ گیسو بولا، کفن لگانے سے کیا ملتا ہے، آخر جل ہی تو جاتا ہے، کچھ بہو کے ساتھ تو نہ جاتا؟ مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا ہو۔ دنیا کا دستور ہے، یہی لوگ برہمنوں کو ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں، کون دیکھتا ہے پرلوک میں ملتا ہے یا نہیں؟ بڑے آدمیوں کے پاس دن ہے پھونکے، ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ لوگ پوچھیں گے کہ کفن کہاں ہے؟ گیسو ہنسا، کہہ دیں گے روپے کمر سے کھسک گئے، بہت ڈھونڈا ملے ہی نہیں۔ مادھو بھی ہنسا، اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بولا، بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر، آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی۔ گیسو نے 2 سیر پوڑیاں منگوائیں، گوشت اور سالن اور چٹپٹی کلیجیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں۔ شراب خانے کے سامنے دکان تھی، مادھو لپک کر 2 پتیلوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے ہی پیسے بچ رہے۔ دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوڑیاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف تھا، نہ بدنامی کی فکر۔ صف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ گیسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ہوگا؟
مادھو نے سر عقیدت سے جھکا کر تصدیق کی۔ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، بھگوان تم انتریامی ہو، اسے بھینکٹ لے جانا، ہم دونوں ہردے سے اس کو دعا دے رہے ہیں۔ آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا۔ ایک لمحے کے بعد مادھو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی۔ بولا، کیوں دادا، ہم لوگ بھی تو وہاں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی۔ گیسو نے اس طفلانہ سوال کا کوئی جواب نہ دیا، مادھو کی طرف پرملامت انداز سے دیکھا۔ جو وہاں ہم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہ دیا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے تمہارا سر۔ پوچھے گی تو ضرور، تو کیسے جانتا ہے اسے کفن نہ ملے گا؟ مجھے گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال دنیا میں کیا گھاس کھوتا رہتا ہوں؟ اس کو کفن ملے گا اور اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے۔ مادھو کو یقین نہ آیا۔ بولا، کون دے گا؟ روپے تو تم نے چٹ پٹ اڑا دیے۔ گیسو تیز ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا تو مانو ملے گا۔ کون دے گا بتاتے کیوں نہیں؟ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کے دیا۔ وہاں وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے اور کسی جگہ آ جائیں گے تو پھر ہم اس طرح بیٹھے پیئیں گے اور کفن تیسری بار ملے گا۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی، میخانے کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی گاتا تھا، کوئی بہکتا تھا، کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا، کوئی اپنے دوست کے منہ سے ساغر لگائے دیتا تھا۔ وہاں کی فضا میں سرور تھا، ہوا میں نشہ۔ کتنے تو چلوں میں ہی الو ہو جاتے تھے۔ یہاں آتے تو تھے تو صرف خود فراموشی کا مزہ لینے کے لیے۔ شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے۔ زیست کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ، یا زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کر چسکیاں لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں دونوں، پوری پوری بوتل بیچ میں ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے بچی ہوئی پوریوں کا تیل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا، جو کھڑا ان کی طرف گرسنہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور دینے کے غرور اور مسلط اور ولولہ کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا۔ گیسو نے کہا، بے جا، خوب کھا اور آشیرواد دے۔ جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی، مگر تیرا آشیرواد اسے ضرور پہنچے گا۔ روئیں روئیں سے آشیرواد بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں۔ مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، وہ بھینکٹ میں جائے گی، دادا بھینکٹ کی رانی بنے گی۔ گیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا، ہاں بیٹا، بھینکٹ میں نہ جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اپنے باپ کے دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندروں میں جل پڑتے ہیں؟ یہ خوش اعتقادی کا رنگ بھی بدلا۔ طلوع نشے کی خاصیت ہے۔ یاس اور غم کا دورہ ہوا۔ مادھو بولا، مگر دادا بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ بھوگا، مری بھی تو کتنا دکھ جھیل کر۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ گیسو نے سمجھایا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی۔ بڑی بھاگوان تھی جو اتنی جلد مایا کے موہ کے بندھن توڑ دیے۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے۔ سارا میخانہ محو تماشا تھا اور یہ دونوں مہکش مخمور محویت کے عالم میں گائے جا رہے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے اور آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔